الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تو تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کا بھی انتظام فرمایا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جاری فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے جو چند باتیں رکھی جائیں گی وہ ہوں گی کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ نافرمانیاں ایسی ہیں
جو ہے بہت بڑی عظیم ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہم لوگ ان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، یا ہمارے دلوں کے اندر اس کا احساس نہیں، احساس ختم ہو چکا ہے۔ اس موضوع سے ہمارا جو مقصود ہے وہ مقصود یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں جو باتیں کہی جائیں، جو نافرمانیاں بتلائی جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی مکمل طور سے کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو، سب سے پہلے کہنے والے کو، بعد میں تمام سامعین کو، سننے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، آئیے دیکھتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت معمولی یا جن کا احساس ختم ہو چکا ہے، ان میں سے پہلا جو گناہ ہے وہ ہے غرور، تکبر، ایگو، گھمنڈ۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کچھ اپنی نعمتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ ان کے پیر پھر زمین پر نہیں لگتے، ہوا میں اڑنے لگتے۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غرور اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے بھائیو کہ کسی بھی انسان کے اندر، اس کے دل کے اندر ذرہ برابر کبر پایا جائے گا، بہت سارا کبر نہیں، ذرہ برابر کبر پایا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر کبر ہے، غرور ہے، ذرہ برابر کبر ہے، غرور ہے، تو ہم جنت کے اندر داخل نہیں ہو گے بھائی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج ہمیں اللہ رب العالمین نے ذرا سی دولتیں دے دی، ذرا سی نوازش سے، ذرا سی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دی، ہم بھول گئے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، یہ نعمتیں ہمیں کس نے عطا فرمائی ہیں، یہ جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس پر ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ تک ہم بھول گئے۔ میرے بھائیوں، میں بتلانا چاہوں گا، انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہتا ہے میرا مال، میری دولت، میری جائیداد، میری پراپرٹی کیا ہے تمہارا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنو تمہارا کیا ہے؟ یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میری گاڑی، میرا بنگلہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ تیرا نہیں ہے، ما اکل فافنا، جو تو نے کھا دیا اور فنا کر دیا، ختم کر دیا، وہ تیرا ہے۔ ما لبس فابلا، جو تو نے پہن لیا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا، پھاڑ دیا، وہ تیرا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تو نے آخرت کے لیے خرچ کر دیا، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو آخرت کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ کر لیا، وہ تمہارا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنی بھی جائیداد ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تمہارے بعد آنے والی نسل کی ہے۔ انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ بے شمار واقعات ایسے مل جائیں گے آپ کو، غرور کیا، تکبر کیا، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہی ایسے عذاب چکھائے کہ رہتی دنیا تک ان کی مثالیں دی جاتی رہیں گی۔ اور جب بھی غرور کی بات آتی ہے، تکبر کی بات آتی ہے، میرے بھائیوں، کیسے بلایا جا سکتا ہے کچھ لوگوں کو، جیسے کہ فرعون تکبر کیا، غرور کیا، موسیٰ علیہ السلام 9 نشانیاں لے کر پہنچے، 1-2 نشانیاں نہیں، 9 نشانیاں لے کر پہنچے، نہیں مانا، غرور کیا، تکبر کیا، مقابلے کے لیے اتر آیا کہ مقابلہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ ڈالا کہ تم جادوگر ہو، اور فرمایا کہ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اپنے جادوگر بلائے، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم اپنے جادوگروں سے کہو کہ اپنا کرتب دکھائیں، اپنی رسیوں کو پھینکیں۔ انہوں نے پھینکا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے جب اپنی عصا پھینکی تو ایک اژدہے میں تبدیل ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے تمام جادوگروں کے جادوؤں کو نکل گئی۔ اس طریقے سے جادوگروں نے جب یہ دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہے، یہ سچ ہے،
یہ حق ہے، یہ یقین اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اور فوراً تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے، اللہ رب العالمین کو مان لیا۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں تمام جہانوں کے رب پر، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر ایمان لے آئے وہ لوگ۔ لیکن میرے بھائیو مجھے یہ بتلاؤ، فرعون ایمان لایا نہیں لایا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں یہ سچی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سچے فرستادہ ہیں، سچے رسول ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا میرے بھائیو، اسے معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی نشانیاں سچی ہیں، موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اسے معلوم تھا۔ لیکن ایمان کیوں نہیں لایا؟ قرآن نے جیسا کھینچا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا میرے بھائیو، کیوں نہیں ایمان لایا؟ فرعون نے انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے انکار کیا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ ظلما وعلوا، ظلم کرتے ہوئے، علوا تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ میں کیسے ایمان لیا ہوں؟ میں خود لوگوں کا خدا بنا بیٹھا ہوں، میں خود لوگوں کا رب بنا بیٹھا ہوں، اگر ایمان لے آیا میری تو ناک کٹ جائے گی، میری عزت کیا رہ جائے گی؟ غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، اور پھر ایسا ہوا کہ ایمان نہیں لایا۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے اسی پر کا نشان بنا دیا، رہتی دنیا تک کے لیے۔ اسی طریقے سے جب غرور کی بات آئے، تکبر کی بات آئے تو کیسے ابلیس کو بلایا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ استکبر وکان من الکافرین، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس نے کبر کیا، غرور کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کبر کیا، غرور کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے سوال بھی کیا، تجھے کون سی چیز نے منع کیا تھا کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے؟ کیا کہتا؟ قال انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی تو نیچے جاتی ہے، انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو آدم سے افضل ہوں۔ غرور آ گیا، میں آ گئی، انا آ گئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا، اللہ رب العالمین نے رام دے درگاہ کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ میرے بھائیو یہ غرور ہی تھا، یہ تکبر ہی تھا، یہ اللہ رب العالمین کا عابد و زاہد بندہ کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، لیکن ایک سجدہ نہ کیا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ تو یہ غرور اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ہمیں جہنم میں لے جا سکتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اتنا زیادہ غرور، اتنا زیادہ گھمنڈ، ایک سگا بھائی اپنے بھائی سے بات نہیں کرنا چاہتا، ایک ماں کی کوشش کرتی ہے، ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہے، لیکن غرور ہے کیسے چلے جائیں؟ ہم چلے جائیں گے تو ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ میرے بھائیو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر دین پر چلنے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے اگر تمہاری ناک نہیں گردن کٹے تو کٹ جائے، لیکن رب راضی ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین راضی ہونا چاہیے۔ یہ غرور اس نے ہماری دنیا بھی تباہ کر رکھی ہے، اور یہ غرور ہے کہ ہماری آخرت بھی تباہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس غرور سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو تعلیم دیں کہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک چیز اور ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور ہمارے اندر سے اس گناہ کا احساس بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہے مشابہت اختیار کرنا۔ مرد مشابہت اختیار کر رہا ہے عورتوں کی، عورتیں مشابہت اختیار کر رہی ہیں مردوں کی، اور اچھے خاصے گھرانوں میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، نماز پڑھنے والے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے، اور ہو سکتا ہے تہجد بھی پڑھنے والے ہو، ایسے افراد کے یہاں بھی تمام کی تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے اسے بہت معمولی، بہت ہلکا سمجھ لیا، لیکن اللہ کی قسم میرے بھائیوں، ایسے مردوں کے متعلق اور ایسی عورتوں کے متعلق جو مشابہت اختیار کرنے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی
فرمائیے ایسے آدمیوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ایسی عورتوں پر اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے، بد دعا کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ چیز دھیرے دھیرے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، روکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں، یہ مغربی تہذیب اس کو ہمارے اسلام نے پسند نہیں فرمایا ہے، یہ مغربی تہذیب اس کو ہمارا اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس مغربی تہذیب نے نہ جانے کتنے ہم سے گناہ کروائے، اس مغربی تہذیب نے ہمارا ایمان چھین لیا، اس مغربی تہذیب نے ہماری غیرت کو چھین لیا، اس مغربی تہذیب نے ہماری عزت کو تار کر دیا، لیکن پھر بھی ہم مسلمان ہیں کہ اس کو اپنے گلے لگائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مغربی تہذیب کی وجہ سے کتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں، کتنی فحاشی ہو رہی ہے، کتنی ساری برائیاں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر۔ ہم تمام کے تمام لوگ اس کا مشاہدہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ اس مغربی تہذیب کی وجہ سے ہمارے یہ زنا آسان ہو گیا، چاہے وہ ہاتھوں کا زنا ہو، آنکھوں کا زنا ہو، شرمگاہوں کا زنا ہو، پیروں کا زنا ہو، آسان ہوا ہی نہیں ہوا۔ فالعینان الزنا والنظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ بندہ شہوت کی نگاہ سے کسی کی جانب دیکھے، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام کے تمام زنا آسان ہو گئے، تمام کی تمام بے حیائیاں اور برائیاں آسان ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام کی تمام چیزوں سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو روکیں۔ یہ مغربی تہذیب اسلام نے، ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے ہمیں اس سے بچنے کی تعلیم دی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارا اسلام اسے حرام کہہ رہا ہے اور ہم اس کو اپنے گلے لگاتے چلے جا رہے ہیں، اتنا لگاتے چلے جا رہے ہیں، اس میں اتنا گھلتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کون مسلمان کون غیر مسلمان؟ اور ابھی تک جو حجاب ہوا کرتے تھے، جن کے ذریعے پہچان لگائی جا سکتی تھی کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، تو آج ہمارے یہاں حجاب یا تو ایسے ہے کہ انہیں بھی حجاب کی ضرورت ہے، نقاب ایسے ہے کہ انہیں بھی نقاب کی ضرورت ہے، اور یا پھر نقاب ہے ہی نہیں، حجاب ہے ہی نہیں، یہ عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا دوپٹہ گلے سے ہٹا دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ چیزیں عام ہیں۔ اللہ کے لیے میرے بھائی، اسلام کو سمجھو، دین کو سمجھو اور اسلامی تعلیمات کو سمجھو۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ جو گناہ ہو رہے ہیں، یہ ہلکے نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہے، یہ فحاشی، یہ گناہ، یہ زنا، یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم مغربی تہذیب کو مکمل طریقے سے نہیں روک سکتے، لیکن ہاں کچھ اقدامات کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں کر سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لبیک کہنے والے، کم سے کم ہم اپنے گھروں میں مغربی تہذیب کو آنے نہ دیں، اس کو روکیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اگر کبھی حفاظت مشکل لگے، یہ حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد کر لینا، غیرت مند ہوگی، اگر تمہارے دلوں کے اندر غیرت ابھی باقی ہوگی تو تمہارے قدم رک جائیں گے، تمہارے قدم جم جائیں گے، آگے بڑھنے والے قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان الزنا قیل، اس زنا یہ قرض ہے، اگر تم نے اس قرض کو لے لیا نا، چاہے آنکھوں کا زنا ہو، پیروں کا زنا ہو، ہاتھوں کا زنا ہو، شرمگاہوں کا زنا ہو، یہ قرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اگر تم نے اس کو لے لیا تو قرض تو چکانا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے، اگر قرض لیا ہے تو قرض تو چکانا پڑے گا۔ تمہارے گھر کی عورتیں اس قرض کو چکائے گی، چاہے تمہاری ماں کی شکل میں ہو، چاہے تمہاری بیوی کی شکل میں ہو، چاہے تمہاری بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے تمہاری بہن کی شکل میں ہو، پھر وہ قرض تو تمہیں چکانا پڑے گا، تمہاری گھر کی عورتوں کو چکانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے اس قول کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی بات کہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بے حیائیاں، برائیاں عام ہو رہی ہے، اور اس قدر عام ہو گئی ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورا معاشرہ دھیرے دھیرے اس کی چپیٹ میں آتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ کیوں معاشرہ پورا اس کی چپیٹ میں آ رہا ہے؟ وجہ یہی ہے، قرض لوگے تو ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس سے بچنے کی ایک صورت اور ہو سکتی ہے
وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں آسان کریں۔ انسان کیا کرتا ہے 30-35 سال کی عمر ہوگی شادی نہیں ہو پا رہی، کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیونکہ ہم نے شادی کو مشکل کر دیا، نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ 20-20 50-50 لاکھ روپے اگر آپ ایک بچے کی شادی پہ لگائیں گے تو دوسرا بچہ ظاہر سی بات ہے کہ بیٹھا رہے گا جب تک 20-50 لاکھ کا اس کے پاس انتظام نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر زنا، فحاشی، بے حیائی کو عام کر رہی ہے۔ اگر ہم شادیوں کو آسان کرنے لگیں، وقت پر بچوں کی شادیاں کرنے لگیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے گناہ، بہت ساری بے حیائیاں رک جائیں گی اور اس پر روک تھام ہوگا۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بچوں کی شادیاں آسان کریں اور جلدی کریں، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر، اسلام کے اندر یہ چیز بتلائی گئی ہے، یہ چیز ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اگر بچہ استطاعت کے قابل ہو جائے تو شادی کر دو۔ ہمارے یہاں استطاعت ہے، طاقت ہے، بچہ کما رہا ہے، اچھا سب کچھ کر رہا ہے، لیکن شادی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ 50 لاکھ کا خرچ آنا ہے، اس وجہ سے کیونکہ 50-60 لاکھ روپے بھی خرچ کرنا ہے اس میں۔ کہاں سے لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ ہم نے شادی کی اپنے بچے کی؟ میرے بھائیوں، نکاح کرو۔ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے اچھی شادی وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ ہو۔ سب سے اچھی شادی سب سے سادہ۔ تو اس لیے شادی کو، نکاح کو آسان بناؤ میرے بھائیوں۔ نکاح آسان ہوگا تو تمام کی تمام بے حیائیاں برائیاں ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے سے گناہ اور جو ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہ ہے کہ بلا ضرورت کسی کے سامنے سوال کرنا۔ ضرورت نہیں ہے پھر بھی لوگ آن پھیلائیں، ضرورت نہیں ہے پھر بھی لوگ توصیہ لے کر مسجد اور مدرسے کے نام پر فراڈ کر رہے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے پھر بھی لوگ آئے اور اپنی مجبوریاں گنوا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ میرے بھائیوں، بلا ضرورت کسی سے مانگنا یہ حرام ہے ہماری شریعت کے اندر۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ بیماری بھی، یہ گناہ بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اچھے خاصے لوگ جو اچھا خاصا کما رہے ہیں، اچھا خاصا کر رہے ہیں، اچھا خاصا بینک بیلنس ہے، لیکن پھر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی عادتیں مانگ کر کھانے کی، ان کی عادتیں ہاتھ پھیلانے کی۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، یہ حرام ہے اور اس درجے کا حرام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سال الناس اموالهم تکثرا، جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، مال کی طرف مال طلب کرتا ہے، کس لیے طلب کرتا ہے؟ تکثرا، زیادہ ہو جائے، تجوری بڑھ جائے، تجوری بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، وہ مان تو دولت رہا ہے، مان تو مال طلب کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جہنم کے انگارے اپنے لیے جمع کر رہا ہے۔ فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، اب اسے چاہیے تو زیادہ اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر لے یا پھر کم کرے۔ معلوم کیا ہوا میرے بھائیو، اگر بلا ضرورت کسی سے سوال کرو گے نا تو جہنم کے انگارے ہمارے حق میں، ہمارے حصے میں اتنے ہی آئیں گے جتنا ہم سوال کریں گے۔ اس لیے اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اگر ایسی چیزیں ہیں تو اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور جو ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی اور ہم لوگ اس پر دھیان بھی نہیں دے رہے، وہ ہے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہ کرنا، اپنے بچوں کو ضائع کر دینا۔ بچہ چھوٹا ہے، وہ ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، ماں باپ خوش ہے، دیکھو مجھے گالی دے رہا ہے، وہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، ماں باپ خوش ہے۔ اگر کہہ دیا جائے سمجھاؤ بتلاؤ اپنے بچے کو، ارے بچہ ہے، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، بچہ ہے تبھی تو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جب بڑا ہو جائے گا، جب کان کے نیچے لگائے گا تب سمجھاؤ گے، پھر کہتے ہو جب بڑا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہو یہ بچہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے، بچہ ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہماری طرف دھیان نہیں دے رہا ہے۔ کیسے دھیان دے گا؟ بچپن سے آپ نے انہیں سکھلایا نہیں، بچپن سے آپ نے انہیں بتلایا نہیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کے سامنے کیسے بات کی جاتی ہے، ماں باپ کو گالی نہیں دی جاتی ہے، ماں باپ کو مارا نہیں جاتا ہے۔ بچپن سے نہیں سکھلایا، ضائع کر دیا، بڑا ہو کر
کر کیا سیکھے گا؟ اور جب بڑا ہو جائے تب کہا جائے کہ اب سکھلاؤ تو کہتے ہیں اب تو بڑا ہو گیا ہے، اب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضائع کر دیا اپنے بچوں کو، برباد کر دیا اپنے بچوں کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کی روزی روٹی کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے۔ ان لوگوں کو ضائع کر دے، گنہگار ہے آدمی۔ اچھا ابھی یہ ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ گناہ ہے اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ معاف کر دے گا؟ اور اسی طریقے سے بچہ اگر نافرمانی کر رہا ہے، بچہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرے گا، اللہ رب العالمین معاف کرے گا؟ یا پھر بچے کا معاملہ ہے تو بچہ سمجھے گا ہمارے اوپر تھوڑا نہ کچھ آنے والا ہے، ہم تھوڑا نہ اس کی چپیٹ میں آنے والے ہیں یا اس کی گرفت میں آنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو اگر یہ ذہنیت ہے ہماری تو فوراً دور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کریں گے؟ آپ حج کرائیں، آپ روز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، روز نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، کیا لگتا ہے کہ آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں بچانے جائیں گی اگر آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من عبد یستحیی اللہ رعیۃ، یہ بندہ جس کے کندھوں پر ذمہ داری اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، جس کے کندھوں پر ذمہ داری اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کی رکھی ہے، یموت یوم یموت، ایسے دن میں فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس میں انتقال ہو جاتا ہے، وہ غاش لرعیتی، اور وہ اپنے بچوں سے اپنی رعایا سے کیا ہے؟ غافل ہے، اسے کچھ فرق نہیں۔ اس نے اپنے بچوں کو نہ بچپن میں سکھلایا نہ بڑے ہو کر سکھلایا، اور ایک دن ایسا آیا کہ زندگی میں موت کا دن آ گیا، انتقال کا دن آ گیا، اب جانے والا ہے دنیا سے۔ اس دن بھی اگر وہ اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کرتا ہے، سیدھی راستے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کہاں جائیں گے آپ کی حج، کہاں جائیں گے آپ کی نماز، کہاں جائیں گے آپ کے صدقات و خیرات؟ ایک اور روایت اسی کے ہم مثل آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من عبد استرعاه اللہ رعیۃ، کہ جس بندے کے کندھے پر ذمہ داری ہے اس کی رعایا کی، فلم یحطها بنصیحۃ، اور وہ ان کو نصیحت نہیں کرتا ہے، ان کو سیدھے راستے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق انہیں نصیحت کرنے کی، انہیں چلنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں تو یہ بتلایا تھا کہ اس پر جنت حرام ہے، اس حدیث میں بتلاتے ہیں الا لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ بچوں کا معاملہ اتنا لائٹلی مت لیجیے، اتنا ہلکا مت لیجیے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ ہمیں جہنم تک لے جا سکتا ہے، یہ ہمیں جہنم تک لے جا سکتا ہے، یہ ہمیں جنت سے دور کر سکتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایسا بہت زیادہ اپنا ہو رہا ہے کہ بچے ہوئے، پیدا ہوئے، بس یوں ہی انہیں چھوڑ دیا، وہ اپنے آپ سمجھ رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ والد ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، نصیحت کریں۔ اسی طریقے سے ایک گناہ اور ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے، منصب عطا فرمایا ہے، اور وہ اس منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، کسی کو کوئی عہدہ ملا، اب ایک آدمی ایسا جو پریشان ہے اور اسے معلوم ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں گے، صاحب کے پاس چلے جائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، اب وہ آدمی اس کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کیوں نہیں؟ کچھ لے کر آئے تو کام کیا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی تیسرا بندہ بیچ میں آئے اور کہے کہ اگر آپ مجھے کچھ دے، تحفہ، تحائف، ہدیہ وغیرہ، تو میں آپ کا کام فلاں صاحب سے کروا دوں گا۔ ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
من شفع لأخی شفاعتا، جس نے اپنے بھائی کے لیے سفارش کی، فادا لہو ہدیۃ، اور اس نے ہدیے کو دیا، فقبلھا، اور اس نے قبول کر لیا، ہدیہ دیا، تحفہ دیا، مانگا نہیں، ہدیہ دیا گیا، اس نے قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فقط آتا بابا عظیما من ابواب الربا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی نے ایسا کام کیا تو گویا کہ سود کے دروازوں میں سے وہ عظیم دروازے پر آیا، گویا اس نے سودی لین دین کیا۔ یعنی اگر کوئی انسان اس طریقے سے کام کرتا ہے تحفے تحائف لے کر، تو اور ایک انسان سودی کاروبار کرتا ہے، تو دونوں برابر ہو گئے۔ اگر آپ کو کسی کی سفارش کرنا ہے تو ہدیہ مت قبول کرو، اگر آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے تو تحفے تحائف مت لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اور اللہ کی قسم میرے بھائیو، یہ دنیا کے اندر جو تحفے تحائف ملتے ہیں نا، اس سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ آپ ان کو ترک کر دو، ان کو چھوڑ دو، اور اللہ رب العالمین کے یہاں تمہیں اجر ملے، اس سے لاکھ گنا بہتر اللہ رب العالمین کے یہاں اجر ملے گا۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے ان تمام کی تمام چیزوں کو سمجھنے کی، ان تمام کی تمام چیزوں سے بچنے کی۔ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت معمولی، بہت ہلکا ان تمام کی تمام چیزوں کو لیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، یہ ہلکی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت عظیم چیزیں ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، ایسے گناہ ہیں جو ہمیں جہنم تک لے جا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام گناہوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جہنم تک لے جانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک گناہ اور ہے جو ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ہمیں جہنم سے لے جا سکتا ہے، وہ بھی ہمیں ایمان کے دائرے سے خارج کر سکتا ہے، وہ ہے حسد اور جلن۔ آج اگر اللہ رب العالمین کسی کو ذرا سی ترقی دے دے، بھائی کو تکلیف ہو جاتی ہے، اتنی ترقی کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین اگر کسی کو دولت دے دے، پڑوسیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، اتنی ترقی، اتنی دولت اس کے پاس آ کہاں سے رہی؟ حسد، یہ جلن، میرے پاس تو کچھ نہیں، اس کے پاس اتنا کیوں؟ اللہ کی قسم میرے بھائیو، یہ حسد، یہ جلن ایک ایسی بیماری ہے کہ بندے کو اگر حق بھی بات بتلائی جائے تو نہیں قبول کر سکتا، بندہ نہیں قبول کر سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کسی کو اگر ہم سے حسد ہے، امام صاحب سے حسد ہے، جلن ہے، اب امام صاحب اچھی بات بتلائیں گے تو اس کو بری لگے گی، وہ امام صاحب کی اچھائیوں میں بھی برائیاں ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، یا اسلامی تعلیمات کے مطابق، اسلامی تعلیمات میں ایسے بہت سارے واقعات رونما بھی ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے آباد مدینہ کے اندر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ کیا ان یہودیوں کے قبیلوں کو معلوم نہیں تھا، یہودیوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سچے رسول ہے؟ معلوم نہیں تھا کیا؟ معلوم تھا انہیں، ان کی تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ آخری نبی آنے والا ہے، وہ نبی کیسا ہوگا، اس کی صفات کیا ہوگی، تمام چیزیں لکھی تھی، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حسدا من عند انفسہم، یہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ حسد تھی، جلن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آئے؟ یہ قریش میں کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ حسد، یہ جلن ایک ایسی بیماری ہے میرے بھائیوں، یہ اگر حق بات بھی بتلائی جائے تو وہ اچھی اور بھلی معلوم نہیں ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اسی کے نتیجے بندہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ ابو جہل بھی اسی طریقے سے ایمان نہیں لایا تھا، حسد تھا، اس کو جلن تھا، جانتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ایک مقام پر فرماتا ہے انہو لصادق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی لائی شریعت سچی ہے، لیکن ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ کیونکہ رسالت اسے نہیں ملی تھی، نبوت اسے نہیں ملی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ نبوت مجھے مل جائے، اللہ کے رسول کو کیوں ملی تھی؟ یہ اس کے الفاظ ظاہر کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے۔ تو یہ حسد اور جلن کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں اسلام کے دائرے سے خارج کرتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ حسد اور جلن اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر کسی کے اندر حسد پیدا ہو جائے، حسد تو بھائی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس کے نتیجے میں ایک اور بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے جو بڑا گناہ ہے، اور وہ ہے قتل کی سازش۔ قتل
حسد کے آگ میں اگر کوئی بندہ ہے تو جس سے حسد کرتا ہے، بسا اوقات اور بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوتے رہتے ہیں، اور اسلامی تاریخ میں بھی بہت سارے واقعات مل جائیں گے کہ حسد کی بنیاد پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، آپ کے 10 بھائی آپ کو کنویں کی گہرائی میں ڈھکیل دیتے، کیوں؟ حسد تھا، جلن تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے کے ہاتھوں میں چند درہموں کے عوض بیچ دیتے، کیوں؟ حسد تھا، جلن تھی کہ میرے جو بابا ہیں یہ مجھے کیوں نہیں چاہتے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں اتنی محبت کرتے ہیں، کیوں اتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ جلن تھی، یہ حسد تھا کہ بھائی نے بھائی کے خلاف سازش کی، اور ایسا بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر نہ جانے کتنے لوگوں نے قتل کیا ایک دوسرے کا۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا جو قتل ہوا، قابیل نے حابیل کا قتل کیا، کیوں کیا؟ حسد کی بنیاد پر، تیری قربانی قبول ہوگی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی، حسد کی بنیاد پر۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایسے بے شمار واقعات روز رونما ہو رہے ہیں کہ حسد کی بنیاد پر، حسد کی آگ میں لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، حسد کی بنیاد میں کہ عورت اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو، اپنے پتی کو قتل کروا دے رہی، یہ حسد کی بنیاد ہے۔ یہ بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے ابھی کشمیر کے اندر جو واقعہ پیش آیا، یہ بھی حسد کی ایک مثال ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جیسا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بتلایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، بارہا بیان کیا، بارہا علماء کرام نے بیان کیا، اور آج کے لیے بات بتلائی جاتی ہے کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو منع فرماتا ہے، اسلام تو روکتا ہے، اسلام تو دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ رب العالمین تو یہاں تک کہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے ناجائز کسی کو قتل کر دیا، چاہے وہ کوئی ہو، عام بات اللہ رب العالمین نے کہی، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اگر ناجائز طور سے قتل کر دیا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا، تمام لوگوں کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو ہماری شریعت، ہمارا اسلام تو یہ بتلاتا ہے کہ ناحق قتل کرنا، ناجائز قتل کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، اور اگر اس کو اسلام سے جوڑا جائے تو یہ قتل جائز اور درست نہیں ہے۔ کہ کشمیر کے اندر جو بھی ہوا اس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارا اسلام بھی اس کی مذمت کرتا ہے، اور ہمارے اسلام کے اندر بھی یہ چیز پسند نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، حسد کی بنیاد، حسد کی آگ میں آ کر ایسے قدم نہ اٹھائے جائیں جو ہماری شریعت کو ناپسند ہو۔ یہ بہت بڑے گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ قتل کرنا، فساد پھیلانا زمین کے اندر ہے نا، کشمیر کے اندر آج فساد برپا ہوا ہے۔ تو اللہ کے لیے میرے بھائیوں، ان تمام کی تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں کشمیر کے متعلق جیسا کہ ہمارے یہاں کے حالات ہیں ان کا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بتلانے کی ضرورت ہے معاشرے کو، سماج کو، یا ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں انہیں بتلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر یہ چیزیں حلال نہیں، جائز نہیں ہے، یہ چیز تو ہمارے اسلام کے اندر حرام ہے۔ ہم جس طریقے سے اس ہندوستان کے اندر بہت برسوں سے رہ رہے ہیں، گنگا چولی تہذیب کے ماتحت کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی، اس طریقے سے ہمیں ماحول کو زیادہ شدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمام کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ سنجیدگی سے کام لیں، بہت سوچ سمجھ کر کام لیں، اور اسی طریقے سے یہ جو ہوا ہے معاملہ، اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی نندا کریں اور مذمت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو، جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے کشمیر کے اندر جو بھی ہوا، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو امن و امانتی، امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اسی طریقے سے ہم تمام لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ جینے کی توفیق اللہ رب العالمین عطا فرما۔ اسی طریقے سے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی باتیں ہوئی ہیں، جو بھی گناہ بتلائے گئے ہیں، کبیرہ گناہ، عظیم گناہ، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہوں ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے جو بیمار ہوں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون